صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، رنگوں میں سے سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے، توحید کا رنگ ہے، اسلام کا رنگ ہے، ایمان کا رنگ ہے۔ اس رنگ کو رنگے جا کر دیکھیں تب ہمیں اس کا مزہ معلوم ہوگا۔ آج اسلام کا مزہ ہمیں نہیں معلوم ہو رہا ہے، اس لیے کہ اسلام کو مکمل نہیں لیے ہیں، تھوڑا اسلام کو لیے، تھوڑا دوسرے مذاہب کو لے لیے، نہ تو ادھر کے رہے نہ تو ادھر کے رہے۔ منکرین حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، وہ چاہے ایک حدیث کا انکار کریں یا مکمل احادیث کا انکار کریں، منکرین احادیث کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اب ان کو دین اسلام دین رحمت کیسے ثابت ہوگا؟ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ دیکھو یہ لوگ دین اسلام کے بعض حصوں پر ایمان لے کر آتے ہیں اور بعض حصوں کی تکفیر کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم میں کتنے ایسے لوگ نہیں ہیں جو دین اسلام کے اصول کو، دین اسلام کے نقطے اور آیتوں اور احادیثوں کو جانتے ہوئے بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا اور دنیا کی محبت کو ہم اپنے دلوں سے نکالیں گے۔ دین اسلام ہی دین رحمت ہے، اور یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یہ دین ہمارے پر ظلم نہیں ہے، یہ دین ہمارے پر زیادتی نہیں کرتا۔ جب ہم لوگ یہ بات کو سمجھیں تو پھر دین اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ جیسے جیسے ہم دین اسلام پر عمل کرتے جائیں گے ویسے ویسے دین اسلام ہمارے لیے دین رحمت ثابت ہو کر رہے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، رواہ البخاری۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا اور اس دنیا کے موسم کو ہیر پھیر کرتا ہے۔ وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، اس کے کرنے نہ کرنے کو کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوجیو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے امام الانبیاء رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور بخاری شریف کی ایک حدیث کا مختصر حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے دین اسلام دین رحمت ہے۔ برادران اسلام، دین اسلام دین رحمت ہے۔ اگر اس عنوان کو لے کر ہم غور و تدبر کریں تو دین اسلام ہی دین رحمت کیوں ہے؟ اسلام کے علاوہ دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، مگر دین اسلام ہی دین رحمت کیوں ہے؟ اس کے لیے اگر ہم کتاب و سنت میں دیکھیں گے تو واضح طور پر ہمیں مل جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک یہ دین اللہ تبارک و تعالی کے جانب سے ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے۔ دوسرے ادیان اگرچہ کہ اہل کتاب دین اسلام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہی سے مقرر کردہ دین ہے، مگر اس کے اندر رد و بدل کر کر اصلیت کو ختم کر کے اب جو ہے صرف بنی بنوائی قانون باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں، اس کے اندر رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ اب اگر یہودیت، نصرانیت جس دین پر باقی ہے، اس دین کی اصل حقیقت کو ڈھونڈ کر نکالنا چاہے تو بھی ہمیں نہیں ملے گی۔ بہرحال دین اسلام ہے اور دین رحمت ہے۔ یہ دین اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی مزید وضاحت کرتا ہے۔ یہ دین اسلام ہے اور دین رحمت ہے۔ یہ دین اسلام کے قاعدے اور قوانین، اصول، ضوابط اللہ تبارک و تعالی کے جانب سے نازل کردہ ہے، اور وہ ہمارے سامنے موجود ہیں قرآن کی شکل میں۔ اور اس قرآن کے بارے میں، دین اسلام کے اصول و ضوابط کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے قرآن، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ شفا ہے۔ کیسی شفا ہے؟ بیماریوں کی نہیں، دلوں کی شفا ہے۔ یہ قرآن دلوں کو پاک کرتا ہے، دلوں کے اندر کی بیماریوں کو، دلوں کے اندر کی تکبر اور خواہشات کو یہ قرآن پاک کرتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر خسارہ ہے، سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے اس کے قرآن کے اندر، یہ دین کے اندر۔ تو برادران اسلام دیکھیں، غور کریں، اگر کوئی آدمی دین اسلام پر عمل کرتا ہے تو اسے یہ دین دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ تو برادران اسلام، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ہم ایمان والوں سے یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کی اطاعت و اتباع نہیں کرنا، اس کے قدم بقدم اس کے پیچھے پیچھے نہ چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ برادران اسلام دیکھیے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کتنی ایک باریک سی بات بتا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں، دعوے دار ہیں کہ ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، یہ ہم دعوے دار ہیں۔ صرف تمہارا دعویٰ تمہارے لیے کامیاب نہیں کرنے والا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا چھوٹا سا عمل اور بڑا سا عمل دین اسلام کے موافق ہونا چاہیے۔ اگر دین اسلام کے موافق نہیں ہے تو پھر تم دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ جو آدمی دین اسلام میں مکمل طور پر داخل نہیں ہوئے تو پھر وہ دین ان کے لیے رحمت ثابت نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے لوگوں کو ڈانٹ کر کہتا ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ سرکشی کرنے والے ہیں، دین اسلام کا کھلواڑ کرنے والے ہیں، صرف نام کے مسلمان بن کر رہ جانے والے ہیں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ قرآن میں تو ایسا نہیں ہے، حدیث میں تو ایسا نہیں ہے، ہم بس قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہم تو حدیث کو لے لیے ہیں، اب قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ایسے رجحانات ان لوگوں کے درمیان رونما ہوں گے جو صرف نام کے مسلمان ہیں، عملی طور پر مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں کا آگے چل کر یہ رویہ ہوگا۔ آج دیکھیے
فرقوں میں سے ایک فرقہ اہل القرآن بھی ہے، منکرین حدیث بھی ہیں، صرف ہم قرآن پر عمل کریں گے بس۔ منکرین حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، وہ چاہے ایک حدیث کا انکار کریں یا مکمل احادیث کا انکار کریں، منکرین احادیث کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اب ان کو دین اسلام دین رحمت کیسے ثابت ہوگا؟ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ دیکھو یہ لوگ دین اسلام کے بعض حصوں پر ایمان لے کر آتے ہیں اور بعض حصوں کی تکفیر کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم میں کتنے ایسے لوگ نہیں ہیں جو دین اسلام کے اصول کو، دین اسلام کے نقطے اور آیتوں اور احادیثوں کو جانتے ہوئے بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ عمل کرنے میں ان کو وہ مشکلات پیش آتے ہیں، اور دین اسلام کو عمل کرتے ہیں جو ان کے لیے آسان نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اولئک ھم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں۔ کون لوگ؟ جو لوگ اپنے آپ کو کافر سمجھ کر جو ہیں کھلے عام دیوی دیوتاؤں کے سامنے جو ہیں اپنے نذرانے پیش کرنا اور سجدے کرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہاں پر نچھاور کر دینا، ان کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کہتا یہاں پر۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں، علیحدہ کرتے ہیں ان کو، اور بعض اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں ان پر، اور بعض باتوں کو کھلے عام انکار کر دیتے ہیں۔ اولئک ھم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ برادران اسلام، کن لوگوں کے لیے دین اسلام دین رحمت ہے اور کن لوگوں کے لیے یہ دین اسلام کا ان کے لیے بوجھ بن جائے گا؟ یہی ہے جو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں گے ان کے لیے یقیناً رحمت ہے۔ شفاء ورحمت للمؤمنین، ہم مومن بن جائیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر فرمائے کہ دیکھو ابھی تو تم لوگ اسلام قبول کیے ہیں۔ ایک جماعت آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ نہیں، تم تو اسلام لے کر آئے ہو، ابھی ایمان تمہارے اندر جڑ نہیں پکڑا ہے۔ ایمان مومن ہونے کے لیے کئی ایک آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، کئی ایک چیزوں کی قربانی کرنا پڑے گا، تب جا کر تم مسلمان سے مومن بنو گے۔ تو برادران اسلام، ہم مسلمان ہیں، مومن بننا چاہیے جب دین اسلام دین رحمت ہوگا۔ برادران اسلام، اگر ہم لوگ دین اسلام دین رحمت ہے اس عنوان پر مزید اگر مطالعہ کریں گے، مزید معلومات اگر حاصل کریں گے، تو دین اسلام دین رحمت ہے، اور دین اسلام کے اصول و ضوابط جو قرآن کی شکل میں نازل ہوا ہے وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، تو آخر اس کے اندر کیا اصول بیان کیے گئے ہیں جو ایک ایمان والوں کے لیے رحمت ہیں؟ تو برادران اسلام، قرآن کا مطالعہ کریں گے، مزید معلومات حاصل کریں گے، تو قرآن کے پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک یہ بات مکمل طور پر ثابت ہوگی۔ میں ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے دوں گا۔ قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اگر ہم دیکھیں گے تو جہاں پر اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ نماز کی پابندی کریں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں، وہیں پر اسلام ہمیں ان باتوں کا بھی حکم دیتا ہے جو آپس میں فتنہ فساد کو برپا کرنے کا وجوہ بن سکتا ہے۔ قرآن مجید کی کچھ تعلیمات یہ ہیں، وَكَتَبْنَا فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔
بڑی تفصیل کے ساتھ آپ دین اسلام کے سوا جتنے بھی ادیان ہیں دنیا کے اندر ان کے پورے اصول و ضوابط کو کھنگال دیں، ایسے تعلیمات، ایسے اصول، ایسی انصاف کی باتیں کسی دین میں نہیں ملیں گی۔ یہی دین رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا، ہم نے فرض قرار دیا ہے، ہم نے لکھ دیا ہے، برقرار کر دیا ہے، وَكَتَبْنَا فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اگر آپس میں تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرو، اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر دے ناحق کے، تو ناحق کے قتل کرنے کی وجہ سے جان کے بدلے جان لیا جائے گا۔ وَكَتَبْنَا فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو پھر اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑ دیا جائے گا۔ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اگر کسی کی ناک کاٹ دی ہے یا ناک کو نقصان پہنچا دیا یا ناک کی ہڈی کو توڑ دیا تو پھر اسی کے حساب سے اس کا ناک کا نقصان کیا جائے گا۔ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ، اور کسی نے کسی کے کان کو نقصان پہنچایا یا کان کو کاٹ دیا ہے تو پھر اس کے بدلے میں اس کا کان کو کاٹ دیا جائے گا۔ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، کسی نے کسی کا دانت اگر توڑا ہے تو پھر اس کا دانت توڑ دیا جائے گا۔ والجروح قصاص، اسی طرح ہر زخم کے معاملے میں اسلام انصاف کرتا ہے۔ یہ دنیا والوں کے لیے رحمتی اصول ہیں۔ اگر کوئی آدمی اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائے، پورے کا پورا داخل ہو جائے اور پھر اس کے بعد ان تعلیمات کو وہ یاد رکھے گا تو پھر کبھی بھی کسی کے پر ظلم نہیں کرے گا۔ وہ یہ جانتا ہوگا کہ اسلام کے قوانین کے اوپر میں عمل کرنا ہے اور لوگ بھی عمل کریں گے۔ میں کسی کو قتل کروں گا تو بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، کسی کو میں زخم دوں گا تو مجھے زخم دیا جائے گا۔ آنکھ، ناک، کان، دانت تک کے اصول اسلام میں بیان کیا ہے، تو کیا کوئی مجرم کھڑے ہوگا؟ کیا کوئی ظالم کھڑے ہوگا ظلم کرنے کے لیے؟ آج اسلام کی تعلیمات ہم جانتے پر یا جو ہے اسلام کی مکمل طور پر تعلیمات کو انجان ہونے کی وجہ سے ہم مکمل طور پر ایمان والے نہیں بن رہے ہیں۔ صرف مسلمان ہیں ہم، مسلمان ہیں ہم، صرف نمازوں کے پابند ہیں، وہ بھی جو ہے جب چاہے تب وقت مل گیا آ کر نماز ادا کر لیے، جو نماز چھوٹ گئے ختم چھوٹ گئے، وہ لاپرواہ بے پرواہ ہو کر رہ گئے۔ برادران اسلام، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، متفقن علیہ کی روایت ہے۔ دین اسلام دین رحمت کیا ہے، اس کی مثال آپ سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک مدینے کے اندر ایک معاملہ ہوا، ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے سارے قریش کے جماعت کے اندر جو ہے بھگدڑ مچ گئی تھی۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ بنو مخزومیہ اس قبیلے سے ایک عورت نے چوری کر لیا تھا اور رنگے ہاتھوں پکڑ لی گئی تھی وہ عورت۔ تو برادران اسلام، دین اسلام کا قانون کیا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہم، کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اب بنو مخزومیہ عورت جو ہے، اس قبیلے کی عورت قریش کے قبیلے سے تھی، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور جرم بھی پکڑا گیا، ثابت ہو گیا ہے۔ تو اب یہ قریش کے قبیلے میں سے بنو مخزوم، یہ قبیلہ اپنے آپ کو بڑا عزت وقار والا سمجھتا تھا۔ آج اگر ہمارے قبیلے کی ایک عورت کے ہاتھ اگر کاٹے جائیں تو پھر قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، عزت ختم ہو جائے گی۔ کیسے کریں گے؟ قریش کے اندر بھگدڑ مچ گئی تھی۔ دو چار قریش کے بڑے لوگوں نے سر جوڑ کر بیٹھا اور بیٹھ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں ہم سفارش کریں گے۔ اب کون جا کر سفارش کرے گا؟ کون جا کر کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ کہ یہ عورت نے چوری کی ہے، جرم ثابت ہو چکا ہے، مگر اس مرتبہ آپ اس عورت کے اوپر اس گناہ کو نظر انداز کر دیجئے۔ آپ کے لیے جو ہدیات پیش کرنا ہے یا
مال غنیمت میں جو مال جمع کرنا ہے اس کی ذمہ داری ہماری ہوگی، یا کسی بھی معاملے میں آپ بات کرنے کے لیے کون تیار ہوگا؟ سب لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیسے نواسوں کو پیار و محبت کرتے تھے، اسی طرح اسامہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار و محبت کرتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کچھ سفارش کرو۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے اور وہ ڈرتے ڈرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھے اور ادھر ادھر کی گفتگو کرتے ہوئے بنو مخزوم کی جو عورت نے چوری کی تھی اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور رکھ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ آپ اس معاملے سے نظر انداز کر دیں۔ تو برادران اسلام، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ بات کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہنے لگے کہ اے اسامہ تم کس کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ کیا مجھے کتاب اللہ میں رد و بدل کر دینے کا حکم دیتے ہو آپ؟ اے اسامہ، اگر مخزومیہ قبیلے کی یہ عورت نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ یقیناً کاٹے جائیں گے۔ ان کی جگہ میں اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو ان کے ہاتھ بھی کاٹے جاتے۔ یہ دین رحمت ہے۔ یہ دین اس چیز کا نام نہیں کہ مالداروں کے لیے الگ قانون، غریبوں کے لیے الگ قانون، جانتے بوجھتے لوگوں کے لیے الگ قانون، جہلا اور انجام لوگوں کے لیے الگ قانون ہے۔ دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر کالے گورے میں کوئی تمیز نہیں کرتا، ہر مالدار اور فقیر میں کوئی تمیز نہیں کرتا، ہر بادشاہ اور غلام میں کوئی فرق نہیں کرتا، بس فرق کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی کی عزت وقار، اگر کوئی بہتر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے تو جس کے پاس جتنا تقوی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا جو ہے مکرم ہے، عزت والا ہے، قابل توقیر ہے۔ تو برادران اسلام، آج ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قابل توقیر نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے حالات پر چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ ہم مومن نہیں بنے ہیں، اسلامی تعلیمات کو جان کر اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں۔ دین اسلام دین رحمت ہے، یہ ہمارے ذہنوں سے بات نکل گئی ہے۔ دین اسلام کے اصول و ضوابط کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں، دنیا اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بس چکی ہے۔ تو برادران اسلام، دنیا اور دنیا کی محبت کو ہم اپنے دلوں سے نکالیں گے۔ دین اسلام ہی دین رحمت ہے اور یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یہ دین ہمارے پر ظلم نہیں ہے، یہ دین ہمارے پر زیادتی نہیں کرتا۔ جب ہم لوگ یہ بات کو سمجھیں تو پھر دین اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ جیسے جیسے ہم دین اسلام پر عمل کرتے جائیں گے ویسے ویسے دین اسلام ہمارے لیے دین رحمت ثابت ہو کر رہے گا۔ یہی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو دین اسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیدا کرتا ہے۔ اس کی فطرت دین اسلام پر ہوتی ہے۔ دین فطرت دین اسلام دونوں ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بچے کو، چاہے وہ بچہ یہود کے گھر میں پیدا ہو، نصرانی، مجوسی، ہندو یا کسی بھی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ اب اگر اس کا باپ یہودی ہے تو اسے یہودی بنا لیتا ہے، نصرانی ہے تو نصرانی بنا لیتا ہے، اور اگر مجوسی ہے تو مجوسی بنا لیتا ہے،
سود خور ہے تو سود خور کی تجارت اسے سکھا دیتا ہے، زانی ہے تو زانی بنا دیتا ہے، شرابی ہے تو شرابی بنا دیتا ہے، اور اس کے اندر جیسے جیسے برائیاں ہیں اگرچہ کہ باپ اسے نہ سکھائے مگر باپ کا دیکھا دیکھی بیٹا اور اولاد سیکھ ہی جائے گی۔ مگر اسلام کے تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام جہاں ہمیں نیکیوں کا حکم دیتا ہے وہیں برائیوں سے ہمیں روکتا ہے۔ اسلام زنا سے اس انداز سے روکتا ہے کہ زنا نہ کرو، ایسا نہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تم شراب کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب کے قریب نہ جاؤ، سود کے قریب نہ جاؤ، اور جو ہے بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ قریب بھی جانے سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے، مگر آج ہم دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں خصوصاً نوجوان ہیں جو شراب کی رنگ میں رنگے گئے ہیں، شرک کی رنگ میں رنگے گئے ہیں، اسلام بوجھل نظر آ رہا ہے، دوسرے ادیان آسان دکھ رہے ہیں، اور اپنے ہوا پرست کی وجہ سے کچھ باتوں کو اسلام کی قبول کر لیے اور کچھ باتوں کی اسلام کی کچھ باتوں کی کھلم کھلا انکار کر دیے، تو دین اسلام ہمارے لیے دین رحمت کیسے ثابت ہوگا، کیسے دکھے گا؟ مکمل طور پر اس میں ڈوبیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگوں میں سے سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے، توحید کا رنگ ہے، اسلام کا رنگ ہے، ایمان کا رنگ ہے۔ اس رنگ کو رنگے جا کر دیکھیں تب ہمیں اس کا مزہ معلوم ہوگا۔ آج اسلام کا مزہ ہمیں نہیں معلوم ہو رہا ہے، اس لیے کہ اسلام کو مکمل نہیں لیے ہیں، تھوڑا اسلام کو لیے، تھوڑا دوسرے مذاہب کو لے لیے، نہ تو ادھر کے رہے نہ تو ادھر کے رہے، بیچ میں درمیان میں رہے۔ تو ایسے ہی درمیان والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ھم الکافرون حقا، حقیقت میں یہی کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو برادران اسلام، آخرت میں جب عذاب مبین، عذاب مہین کے جب مستحق ہوں گے تو پھر نہ تو ہمارے حق میں دنیا ہی آئی نہ آخرت ہی آئے، افسوس کریں گے، پچھتائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، کوئی ہمیں جو ہے اس وقت مددگار نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی تجارت ہمیں کام آئے گی وہاں پر، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہمارے لیے سفارش کرے گا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے گا۔ اس سے پہلے اس دنیاوی زندگی کو ہم غنیمت جان کر اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ نماز ہمارے پر فرض ہے، کسی بھی حال میں نماز پانچوں وقت پڑھنا ہمارے پر ضروری ہے۔ جیسے ہم جمعہ میں اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، اسی طرح جمعہ جتنی فرض ہے اسی طرح اتنے ہی دن کے پانچوں وقت کے نماز فرض ہیں، اس میں کوئی جو ہے کمی پیشی نہیں ہے۔ جمعہ زیادہ فرض ہیں اور پانچوں وقت کی نمازیں کم فرض ہیں، ایسی بات نہیں۔ جب آدمی نمازوں کی پابندی کرنے لگے گا تو دھیرے دھیرے اس کے اندر کے برائیاں ختم ہوں گے، وہ نیکی پر آئے گا۔ ہم نماز ہی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں میں سے زکوٰۃ کیا نکالیں گے؟ اپنے محنت سے کما کر رکھے ہوئے کھانے پینے کی چیزوں سے روزے رکھ کر کیوں چھوڑیں گے ہم؟ نماز ہی ہم سے پڑھی نہیں جا رہی ہے، نماز ہی ہمارے لیے بوجھل ہے، تو 5-6 لاکھ لگا کر جو ہے حج کو کیا ہم جائیں گے؟ اگر جا بھی جائیں گے تو شہرت اور دکھاوے کے لیے جائیں گے، نمود اور ریاکاری اس کے اندر داخل ہوگی۔ اگر ہم ایمان والے ہیں، پکے مومن اگر ہیں، تو پھر ہمارے لیے ہر کام آسان ہوگا اور ہر عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ ورنہ یہ جمعہ کو جمعہ نماز پڑھنا، مل گئی پڑھ لیے، نہیں ملی چھوڑ دیے، سستی کر لیے، کاہلی کر لیے، سوتے رہے، دکان میں بیٹھے اور معمولی سمجھ لیے، تو پھر یہ نمازیں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کام نہیں آئیں گے۔ لہٰذا دین اسلام دین رحمت ہے، اور یہ اس وقت معلوم ہوگا جب اس کے اندر مکمل داخل ہو کر اس پر عمل کرتے رہیں گے تو یہ ہمیں معلوم ہوگا۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔
اے اللہ دین اسلام کے مکمل اصول و ضوابط کو اے اللہ عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ دین اسلام پر عمل کرنے سے سستی کاہلی برتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ کچھ دین کے اصول کو قبول کر لیں اور کچھ کو انکار کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارا دل چاہے نہ چاہے دین اسلام پر پابند رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ غیروں کے ادیان کے اوپر دل آنے سے اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ قرآن کے ذریعے دین اسلام کے ذریعے ہمارے دلوں کی شفایابی عطا فرما. اے اللہ دین رحمت دین اسلام پر مکمل عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم.